السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ تحریک انصاف کی حکومت کے جانے کے بعد نئی حکومت کی تشکیل میں جس طرح سے مسائل سامنے ابھی تک آ رہے ہیں، تو ایک خیال تو یہ تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے شاید ہو جائیں گی، ٹرانسفر آف پاور والا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن تحریک انصاف نے جس طرح سے آخری حد تک مزاحمت کی مرکز میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا اور پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا، اور بلکہ یہاں تک وہ گئے کہ مرکز میں تو قومی اسمبلی سے استعفے جو ہیں وہ بھی دے دیے۔ اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کے اندر بھی یہی معاملہ ہوا، اور پنجاب جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے بڑی مزاحمت کی، اور آخری وقت تک پنجاب کا کھیل جو ہے وہ چلتا رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ تو اس میں کئی ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں کہ سارے کے سارے اندازے جو ہیں وہ بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات تو یہ کی کہ عدالت کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، اب عدالت نے جب حکم دے دیا ہے کہ حلف کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے، تو اس کے بعد کیا باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی تحریک انصاف جو ہے وہ آخری حد تک جا رہی ہے، اور جتنا اس کے پاس کشن ہے، جتنی اس کے پاس گنجائش ہے ایک معاملے کو طول دینے کے لیے، اسے کھینچنے کے لیے، وہ تمام آپشن جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، پنجاب کے اندر انفیکٹ اب دو چیزیں جو ہیں وہ مل گئی ہیں۔ خیال تو یہ تھا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کا حلف ہو جائے گا، لیکن اس حلف کے آڑے جو ہے وہ صدر پاکستان بھی آ گئے ہیں، اور پھر وہاں پر مرکز میں جو ہیں دو شخصیات ان کا نام لیا گیا، اور بھی بابر اعوان اور فواد چودھری، کہ یہ ایوان صدر گئے ہیں، اور جب پرائم منسٹر کا خط گیا کہ آپ جو ہے وہ کسی کو نامزد کر دیں، اگر گورنر پنجاب حلف نہیں لینا چاہتے کہ آپ کسی کو نامزد کر دیں، جو کہ بہت زیادہ تھا، پاسبل تھا، ان کا نام بھی دیا گیا کہ چیئرمین سینٹ کو آپ نامزد کر دیں، تو لیکن صدر کو آخری وقت پر روک دیا گیا۔ ان کے پاس دو بڑے جو پی ٹی آئی کے جو دماغ ہیں وہ چلے گئے، اور انہوں نے انہیں اس کام سے روک دیا۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی اس دن وہ ساری کی ساری تیاریاں اتنے زیادہ مطمئن تھے، پورے اعتماد تھے تحریک مسلم لیگ نون کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے، کہ گورنر ہاؤس تقریباً ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں کا تمام عملہ بھی اور تمام انتظامات بھی، کہ گورنر ہاؤس کے اندر تیاریاں شروع ہو گئیں گورنر نئے وزیر اعلیٰ کے حلف کے لیے۔ شامیانے لگ رہے ہیں، صوفے لگ رہے ہیں، کرسیاں لگ رہی ہیں، آنا جانا ہے، اور گہما گہمی بھرپور قسم کی مہمانوں کی فہرستیں تیار ہو گئی، کون کون آئے گا، کون کون بیٹھے گا، وزیر اعظم اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ لیکن شام تک انتظار ہی کرتے رہے، اور صادق سنجرانی صاحب نہیں آئے، اور اس طرح سے جو جہاز اسپیشلی بھیجا گیا ان کے لیے پنجاب گورنمنٹ کا کہ انہیں سنجرانی صاحب کو لے آئے، لیکن وہ جہاز بھی وہاں پر خالی کھڑا رہا، صدر نے انہیں نہیں بھیجنا تھا، نہیں بھیجا۔ اب ایک طرف تو تحریک انصاف ہے جو پورے کا پورا اس کے اندر مسلم لیگ نون کے راستے میں پوری رکاوٹیں ڈال رہی ہے، کہ اسے مرکز میں تو شہباز شریف بن گئے ہیں، پنجاب میں صاحبزادے کا جو ہے وہ راستہ روکا جائے کسی طرح سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چودھری پرویز الہی کا جو فیکٹر ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ان چیزوں کو، وہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھیلتے ہیں۔ ایک وہ بھی پنجاب کے اندر گورنر کے سرانے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مرکز میں جو ہے صدر کے پاس جو ہے وہ بابر اعوان اور فواد چودھری، وہ انہیں یہ کام نہیں کرنے دے رہے۔ اچھا، اب اس میں جو دن ہے پیچھے وہ 15 ہیں، ان 15 دنوں کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک وار ہے، ایک جنگ ہے، لڑائی ہے، جس کے اوپر تحریک انصاف جو ہے وہ کھیل رہی ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ 15 دن کیا ہیں۔ یہ 15 دن کی کہانی یہ ہے کہ تقریباً کوئی 11 مئی کی ڈیٹ بنتی ہے جب میکسیمم جہاں تک وہ صدر جا سکتے ہیں، کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نے، وزیر اعظم نے جو گورنر کے لیے جو لیٹر سمری جو بھیجی ہے، ایڈوائس جو بھیجی ہے وزیر اعظم نے، وہ اس کو 11 مئی تک زیادہ سے زیادہ لٹکا سکتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو لٹکا نہیں سکتے۔ اور 11 مئی کو
اگر 15 دن کی 14 دن کی پہلے وہ ایک لمٹ ہے 15 دن کی، اور اس کے بعد 10 دن کی ایک اور لمٹ ہے، اور یہ جو 25 دن ہیں یہ 11 مئی کو یہ ختم ہو جائیں گے. اور 11 مئی کو اگر صدر نہیں بھی عمل کرتے اس کے اوپر، تو وزیر اعظم کی جو سبری ہے، جو ایڈوائس ہے، وہ خود بخود امپلیمنٹ ہو جائے گی اور پنجاب کے اندر نواں گورنر لانا ہوگا. اور یہ ایک ایسا امپورٹنٹ ایک گھر ہے، طاقت کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے آپ نے ابھی تک چیف منسٹر کی جو حلف برداری ہے اس کو روکا ہوا ہے. اور یہاں اگر جب مسلم لیگ نون کا ان کا اپنا جو گورنر آ جائے گا تو اس کے بعد یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے اس پر ذرا دھیان کرنے کی ضرورت ہے. ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، کہاں چانس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ آج سے بلکہ کل سے میرا خیال مظاہرے شروع ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر، کہ اسپیکر نے چودھری پرویز الہی نے چیف منسٹر کا الیکشن ختم ہونے کے فوراً بعد ان کے اوپر جو پابندی تھی کہ بطور اسپیکر وہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ فوراً بعد وہ پابندی ختم ہو گئی اور انہوں نے واپس اسپیکر چیمبر جو ہے وہ سنبھال لیا اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو وہاں سے فارغ کر دیا، نکال دیا انہیں اسمبلی سے. اب وہ ودال پارز چودھری پرویز الہی وہاں پر اسپیکر کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس 26 ارکان جنہوں نے ووٹ دیا حمزہ شہباز کو، ان کے بارے میں تحریک انصاف کی طرف سے ایک ریفرنس آ گیا کہ ان کی نااہلی کا آپ ریفرنس جو ہے وہ بھیجیں. اسپیکر کا آفس اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ایک ڈاک خانہ ہے، اس نے اس کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے. تو اسپیکر صاحب نے امیڈیٹلی اس کو الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. اب الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ جلد از جلد ان 26 ارکان کے حوالے سے فیصلہ کریں کہ انہیں ڈی سیٹ کیا جائے. اچھا، اس حوالے سے ان کا پریشر جو ہے وہ کسی حد تک کام کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے ان ارکان کو آئی تھنک 6 مئی کو انہیں طلب کر لیا ہے ان ارکان کو. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 6 مئی کو بلایا ہے اور اسی دن وہ انہیں ڈی سیٹ کر دیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے اس دن یہ ارکان کوئی لکھ کر بھیج دیں کہ ہم آج نہیں آ سکتے، یہ وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، اور وہ نہیں آ سکتے تو نہیں آئے. اس کے بعد پھر اگلی ڈیٹ پڑ سکتی ہے، یہ مہینہ 2 مہینے آگے بھی جا سکتا ہے کام. لیکن ایک چانس لینے کی حرج کیا ہے؟ اگر ان دنوں میں 11 مئی سے پہلے اگر یہ ارکان جو ہیں یہ الیکشن کمیشن سے اگر ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ایک اندازہ ہے ان کا تحریک انصاف کا، تو اس بنیاد پر وہ یہ نقطہ لے کر جا سکتے ہیں کہ کیا ان کے ووٹ بھی جو ہیں وہ ویلڈ ہیں یا نہیں. اور اس دوران 63A کی جو سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن لگی ہوئی ہے اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ اسے بھی وہ آئے گا. اور اسی بنیاد پر وہ اس الیکشن کو ایک چانس لیں گے کہ کہیں عدالتوں کے اندر بھی ایک پٹیشن ڈال دی جائے کہ اس کو اس وقت تک روکا جائے جب تک سپریم کورٹ کا، کیونکہ یہ یہاں سے 26 ارکان ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، تو یہ 26 ارکان اگر ان کے 197 میں سے نکلے تو 186 تو یہ بنتے نہیں ہیں. سو ان کے پاس وہ سمپل میجورٹی نہیں ہے، تو اس لیے یہ الیکشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب الیکشن جو ہے اس کا فرسٹ رن ہوتا ہے تو اس کے اندر 186 ووٹ لینا ضروری ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اور اگر 186 ووٹ کوئی امیدوار نہیں لیتا تو اس کے بعد رن آف الیکشن ہوتا ہے، جس کے اندر دوسرا دور ہوتا ہے الیکشن کا، اور اس میں دونوں امیدواروں میں سے جو زیادہ ووٹ لے لیتا ہے تو وہ اکثریتی ووٹ والا کامیاب قرار پاتا ہے. ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی 186 ووٹ نہ لے سکے دوبارہ دوسرے رن میں بھی، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ یا اسپیکر گورنر کو لکھ کر بھیجے کہ کسی کے پاس بھی ہاؤس کی میجورٹی نہیں ہے، تو اس صورت میں اسمبلی تحلیل بھی کی جا سکتی ہے. سو یہ ہیں باریک گیمیں کھیلے ہیں جن کے اوپر تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی انہوں نے اپنی بساط بچھائی ہوئی ہے. اور یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا یا پائیدار کھیل نہیں ہے، لیکن عمران خان جس طرح سے ایک جارحانہ پالیٹکس کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے یہ اداروں کو کسی طرح سے انڈر پریشر لے آئیں کہ ایک بیانیہ جو ایک رکھا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں باپ اور بیٹا اوپر نیچے آپ نے حکمران بنا دیے ہیں اور پاکستان کا انہیں وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا صوبہ جو جسے کہا جاتا ہے کہ اچھا جی پاکستان تو یہی ہے، اتنا بڑا اس کا حجم ہے کہ باقی صوبوں کا تو سائز ہی بہت چھوٹا ہے اس کے نزدیک، تو وہ اس کی حکمرانی بھی اسی گھر میں دے دی گئی ہے. تو اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہوئے یہ اس کو مزید جارحانہ انداز سے اس کو پیش کر کے ان کا کھیل جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے
اتنے زیادہ چانسز نہیں ہیں یہ کھیل جو ہے اس کے چلنے میں، کیونکہ اگر گورنر صاحب کا نئے گورنر کی تقرری یا موجودہ گورنر کی رخصتی کا جو معاملہ ہے اس پر پرائم منسٹر کی ایڈوائس جو ہے، صدر جیسے میں نے پہلے کہا کہ 11 مئی تک ان کے پاس ڈیٹ ہے، 11-12 مئی تک، اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ ایڈوائس جو ہے امپلیمنٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو نام وہ بھیجیں گے وزیر اعظم، وہ گورنر وہاں پر گورنر ہاؤس میں آ کر بیٹھ جائے گا اور وہ بلائے گا کہ کیوں یہ زیر التوا کیوں ہے بھی یہ معاملہ، تو وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف لے سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اچھا اگر جب وہ نیا آ جاتا ہے، گورنر آ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کے مسائل جو ہیں تب اسی صورت میں کم ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہے کہ اگر یہ ارکان ڈی سیٹ بھی ہو جائیں تو اس پر پھر گورنر کے اوپر ایک پریشر آ سکتا ہے کہ آپ چونکہ اب 26 ارکان کم ہو گئے ہیں تو یہ 186 سے نیچے چلی گئی ہے فگر، تو اب آپ یہ چیف منسٹر صاحب سے کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ دے کر دکھائیں، ان کے 26 ارکان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہوئی ہے۔ لیکن یہ تمام ڈپینڈ کرتا ہے گورنر کے اوپر کہ کیا وہ چیف منسٹر کو کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ اگر تو عمر سرفراز چیمہ گورنر ہوں تو وہ تو ایک منٹ نہ لگائیں اور فوراً وہ ایسے حالات میں حمزہ شہباز سے کہیں کہ بھی اعتماد کا ووٹ کل لیں اور اسمبلی کا اجلاس بلا لیں گورنر خود ہی، اور اس طرح سے وہ ناک آؤٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو۔ لیکن اگر نون لیگ کا اپنا گورنر بیٹھا ہو تو وہ نہیں کہے گا، کیونکہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ 6 ماہ تک آپ عدم اعتماد کی کوئی بھی تحریک نہیں لا سکتے، نہ ہی اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ لیں۔ سو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کھیل ہے بنا ہوا، اس وقت تانا بانا جو ہے وہ بنا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کوشش یہی ہے، تحریک انصاف کی یہی کوشش ہے کہ اس کھیل کو، اس ٹرانسفر آف پاور کو، اقتدار کی منتقلی کو زیادہ سے زیادہ لٹکایا جائے، اور اس کے اندر ان کے پاس مارجن جو ہے وہ بہت محدود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کھلا میدان نہیں ان کے سامنے۔ جیسے میں نے کہا کہ 15 دن کا، آج سے 15 دن کا ان کے پاس ایک سپیس ہے، ایک موقع ہے جس کے اندر وہ اپنی پالیٹکس کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس نے وہ ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس کے اوپر کارروائی شروع کی ہے، یہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا اپنی سپیڈ دکھاتا ہے اور کس قسم کا ایک اس کی طرف سے پالیسی اور ری ایکشن سامنے آتا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا مسلم لیگ نون کوئی اور جگاڑ لگاتی ہے حمزہ شہباز کا حلف کروانے میں۔ جیسے کہ وہ عدالت میں گئے بھی ہیں، انہوں نے کنٹیمپٹ موو کی ہے، لیکن عدالت کے سامنے بھی ایک جو ہے وہ آزمائش ہے کہ صدر اور گورنر کو کے خلاف کنٹیمپٹ کی کیا کارروائی کی جائے۔ یہ ابھی عدالت کے اندر کیس لگ گیا ہے کنٹیمپٹ کا کہ ان کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب یہ بھی ایک ہے، اس کے اندر کیا عدالت راستہ نکالتی ہے کہ ایک نو منتخب وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا حلف کروایا جائے، کیونکہ تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں اس پنجاب کو ایک وزیر اعلیٰ کے بغیر چلتے ہوئے، 20 دن نہیں بلکہ 27 دن ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے، 26 دن، 1 اپریل کو گئے تھے، 26 دن ہو گئے ہیں ایک باقاعدہ ایک وزیر اعلیٰ کے بغیر چلتے ہوئے اتنے بڑے صوبے کو۔ تو ایک تو عدالت، دوسرا الیکشن کمیشن، اور تیسرا ایوان صدر، ان تینوں کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ آئندہ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔